اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اس وقت جو صورتحال انتہائی خطرناک ہے فلسطین میں، غزہ میں، اور اس کے ساتھ کشمیر کے مسائل آپ کے علم میں پہلے سے ہی چل رہے ہیں، تو جس بربریت اور ظلم کا مظاہرہ اسرائیل نے کیا ہے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے بچوں کو نشانہ بنایا، ننھے بچوں کو، عورتوں کو، ظلم کی انتہا پر وہ پہنچے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم غیرت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے کس مقام پر جا پہنچے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل، یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو بڑا ویل کلچرڈ اور سویلائزڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تہذیب کے آخری منزل پہ پہنچے ہوئے، یہ داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اتنا نالج، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر انسان درندگی کا ہی مظاہرہ کرے تو یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کون سا دور ہے؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ اب بھی ہم جنگل کے قانون کے تحت ہی رہ رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون سی ایجوکیشن ایسی ہے جو انسان کو انسان بنا سکتی ہے، جو زیور انسانیت سے آشنا کر سکتی ہے؟ وہ کون سی تعلیم ہے، کون سی ایجوکیشن ہے؟ وہ ایجوکیشن قرآن مہیا کرتا ہے، قرآن پرووائڈ کرتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس میں سے وہ تعلیم نظر آ رہی ہے جس کو انسانیت کہتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو جو آپ نے ارشادات فرمائے تھے ذرا ان پہ غور کریں۔ پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ان باتوں پہ غور کرے جو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے۔ آپ نے کہا کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی تلوار پھینک دے تو اس کا پیچھا نہیں کرنا، اور
اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر اگر کوئی داخل ہو جائے تو اس گھر کو حضور فرماتے ہیں میں نے دارالامن قرار دے دیا۔ یہ ہے وہ فلسفہ انسانیت جو قرآن سے نکلتا ہے، جس کو رسول اپناتا ہے، اور وہ اتباع رسول جو ہے اس پہ چل کے ہم امن کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے۔ جو مسلمان ہیں انہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پہ فرض ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو کم از کم انہوں نے اتنے حضور کے ارشادات سے فائدہ اٹھایا دنیاوی، آگے تو بات اور ہوگی کہ ملاوٹ نہیں کرنی، نیکی انہوں نے ڈس آنیسٹی نہیں، بے ایمانی سے باز آ گئے اکثریت میں وہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس ارشاد کو بھی سمجھ لیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ کامل مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، ہاتھ سے بھی اور زبان کے شر سے بھی۔ تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، اگر اس پہ کام کیا جاتا ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں مسلمان اور دوسرے لوگ بھی، تو کیا یہ دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی؟ پھر یہ باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اصل تعلیم یہ ظاہری تعلیم ہے، اپنی جگہ ہے، اس کی افادیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل تعلیم جو روحانی ہے، جو روح کی پرورش کرتی ہے، جو اخلاقیات کا اعلیٰ درس دیتی ہے، وہ قرآن ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے یا آپ کی زندگی ہے، اس سے ہی چیزیں مل سکتی ہیں اور کہیں سے نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، کون کر رہا ہے سب کو پتہ ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے سب کو پتہ ہے، یو این او کو بھی پتہ ہے، سب جانتے ہیں، جاری قراردادیں پیش ہوتی ہیں، ان کا اہمیت ہی کوئی نہیں، مانتا ہی کوئی نہیں۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے سب جانتے ہیں۔ تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان، کم از کم ہم مسلمان اپنی قوت ایمانی کو وہاں پر لانے کی کوشش کریں جہاں جنگ بدر کے لوگ کھڑے تھے۔ اسباب میں ہم پیچھے ہیں لیکن قوت ایمانی میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، اور وہ صرف اتباع رسول سے ہے۔ تو اگر ہم اس مقام پر آ جائیں تو پھر فرشتے بھی مدد کو آ جاتے ہیں، نصرت الہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ کام نہیں کرتی، جتنے یہ انسٹرومنٹ یا سارے ہیں یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو فالو کریں، میرے سمیت ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ مذمت تو ہم کر رہے ہیں، مذمت تو سب کر رہے ہیں، مذمت کرنی بھی چاہیے، انتہائی قابل نفرت اور قابل مذمت یہ بات ہے جو ہو رہی ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں، اور نہ ایسا مسئلہ ہے، لیکن اس کو روکنا کیسے ہے؟ اس کو روکا اسی طرح جائے گا کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور اتباع رسول کی طرف آ جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب نصرت فرمائیں گے
مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ضروری ہے۔ تو پھر ہمارا یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مظاہرہ بھی خلاف کرنا ان کے ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، مذمت بھی کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، لیکن اصل بات پھر وہی آئے گی کہ ہم بحیثیت مسلمان اور پوری مسلم امہ کہاں کھڑی ہے۔ ہمارے آپس کے اختلافات جو ہے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم سارے مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ علامہ نے کہا نا، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر۔ تو جب ایک ہو جائیں گے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آئندہ پھر ایسے واقعات ہوں گے، آئندہ پھر ہم مذمت کریں گے، آئندہ پھر یہ باتیں ہوں گی، لیکن ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے، چونکہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ظالموں کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ پبلک کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہندوستان کی پبلک کے ساتھ ہے، نہ امریکہ کی پبلک کے ساتھ ہے، نہ اسرائیل کی پبلک کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ امریکہ کے صدر کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ اسرائیل کے وہ جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ مودی کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ نہیں۔ پبلک میں تو 80-70% لوگ وہ ساتھ ہیں ان لوگوں کے، یہ تو سارا کام اوپر ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، چونکہ جو تنظیمیں ہیں حقوق انسانیت کا پرچار کر رہی ہیں، کہاں ہیں اس وقت؟ وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں غزہ میں، اور ان پہ دوسرے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مصلحتیں ہیں جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، تو پھر یہ ایک دن اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا